السلام علیکم جی. ڈاکٹر ندیم سرور میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ندیم سرور کے نام سے ہی ہے. آج ہم بات کریں گے گوشت پہ. عید آ رہی ہے تو اس کے مناسبت سے کہ گوشت کے کیا فائدے ہیں, نقصانات کیا ہیں, زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ, لائک کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. تو گوشت, اب گوشت میں دو طرح کے ہیں, جیسے چھوٹا گوشت بکرا اور بڑا بیل ہو گیا یا گائے ہوگی. دونوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ابھی آپ کہیں گے کہ پہلے یہ منع کرتا تھا, لیکن آج ہمارا ٹاپک ہی یہ ہوگا کہ گوشت کے کیا کیا فائدے ہیں. اگر ہم گوشت کو پرانے طریقوں سے کھائیں, پرانا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 بوٹیاں ساتھ تھوڑا شوربا, اگر آلو ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, تو وہ بیسٹ ہے, وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. نہ کہ ہم بنا ہوا گوشت کھائیں جس میں بالکل شوربا نہ ہو, ہر برکی کے ساتھ ایک بوٹی ہو, تو وہ ہمیں نقصان دیتا ہے. وہ پھر برننگ پیدا کرے گا یا ہم زیادہ کھا لیں گے. عید پہ تو ظاہر ہے لوگ اسی طرح کھائیں گے, ٹھیک ہے, ایک ٹائم کا کھانے سے کچھ نہیں ہونے لگا, لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ جو باہر کڑھائیوں میں کھاتے ہیں یا گھروں میں اب یہ شروع ہوگا 3-4 دن گوشت, تو اس کو ذرا کسی اور فارم میں تھوڑا گوشت لیں, ساتھ روٹی لیں, تو وہ بہترین ہو جائے گا. کم استعمال کریں, کھا سکتے ہیں آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں. گوشت کے فوائد کیا ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ آئرن ہے. آئرن میں تو پالک میں بھی ہے, آپ لوگ کے ذہن میں آئے گا پالک میں بھی آئرن بہت زیادہ ہے, لیکن جو سبزیوں کا آئرن ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کو اتنا اسٹرانگ نہیں کرتا, اتنی جلدی اسٹرانگ نہیں کرتا, اتنی جلدی افیکٹ نہیں کرتا جتنا گوشت میں جو آئرن ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو لازمی استعمال کریں, ہفتے میں 1 دن لازمی استعمال کریں. اب یہ نہیں مقصد کہ آپ گوشت اسٹور کر لیں اور اس کو کھانا شروع کریں. آپ پہاڑی علاقوں والے جو لوگ ہیں وہ اسٹور کرتے ہیں تاکہ وہ پھر سارا سال چلاتے ہیں یا 2-3 مہینے چلاتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو نارمل ہے کہ تازہ مل گیا ہے. تو اس میں آئرن کا کافی زیادہ ہے. اس کے بعد اس میں زنک اور سیلینیم, یہ بھی بہت زیادہ ہے. زنک کس کام آتا ہے؟ ہمارا جو میٹابولزم ہے اس کو درست کرنے کے لیے زنک بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ جبکہ جو سیلینیم ہے وہ ہمارے جسم سے چکنائی اور فاسد مادے جو ہوتے ہیں اس کو اخراج کرتے ہیں. بہت سارے لوگ, آج بھی ایک پیشنٹ آیا تو کہہ رہا تھا کہ میں کولیسٹرول ہے مجھے, تو میں مٹن کھا سکتا ہوں. بالکل کھا سکتے ہیں آپ, لیکن کھانے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ دیسی گھی ڈال لیں یا اس میں آپ چربی بہت زیادہ ڈال دیں, تو پھر تو اس نے کولیسٹرول زیادہ کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اکیلا گوشت جس طرح گورا کھاتا ہے کہ اسٹیک بنا کے کھا لیں, باربیکیو بنا کے کھا لیں, تو وہ صرف پروٹین جاتی ہے جسم میں, تو وہ ہمارے لیے زیادہ افیکٹو ہے. یا پھر شوربا بنا کے کھائیں. اگر بھنا ہوا گوشت بنائیں گے اور ساتھ آپ روٹی بھی زیادہ استعمال کریں یا نان بھی کریں گے, تو پھر کولیسٹرول ہائی کرے گا, ورنہ یہ کولیسٹرول ہائی نہیں کرے گا. ایون کہ نہ ہی گائے کا گوشت اور نہ ہی بکرے کا گوشت آپ 1 یا 2 ٹائم ہفتے میں کھا سکتے ہیں, جی بھر کے کھا سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو اس کا زیادہ فائدہ, پہلا ہو گیا کہ آئرن, اور اس میں زنک ہے, سیلینیم ہے. سیلینیم ہماری ہومیوپیتھک کی دوائی بھی ہے, آپ کو بڑی جان کی حیرانگی ہوگی. وہ اعصابی طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہے, فار میلز کی اعصابی طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو گوشت ہے اگر آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ کھائیں تو ہمارے پٹھے مضبوط رہیں گے. اسی سے ہی نکالی جاتی ہیں چیزیں, یہ والی جو میڈیسنز نکالی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں پروٹین سب سے زیادہ موجود ہے. اب پروٹین کا سب سے اچھا سورس جو ہے وہ گوشت ہے. اس میں بڑا گوشت ہو جائے
چھوٹا گوشت ہو جائے، چکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات بڑے گوشت اور چھوٹے گوشت مطلب بکرے کی اور گائے کی یا بیل کی ہو رہی ہے، تو ہم اسی کی بات کریں گے۔ یہ ہمارے ٹیشوز کو مرمت کرتا ہے، ہمارے ٹیشوز کو ٹھیک کرتا ہے۔ آپ اگر کوئی جم جوائن کریں تو آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگ چکن کھائیں یا آپ بیف کھائیں یا مٹن کھائیں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو مسلز میں کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پین شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بیسٹ جو ہے وہ گوشت ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی زخم ہو گیا ہے، باہر والا زخم بھی ہو گیا ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے، تو اس کو بھی یخنی کا کہا جاتا ہے، اس کو گوشت کا کہا جاتا ہے کہ گوشت کھایا جائے۔ تو اس سے سب سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گوشت بناتا ہے، گوشت کو ریپیئر کرتا ہے، گوشت کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں پروٹین جو سب سے اچھا ہے گوشت میں ہے، تو اس کا استعمال ضرور کریں۔ اگر جسم میں انفیکشن ہو جائے کوئی بھی، جیسے کہ وائرس آیا ہوا تھا پچھلے دنوں، ابھی تو کور کر گیا، تو اس میں آپ گوشت کا استعمال، ڈاکٹرز کہتے رہے کہ گوشت کھائیں آپ، تو مٹن کا گوشت جن کو وائرس ہو کے جا چکا ہے اچھا یہ جو گوشت ہے پروٹین جو ہے وہ اینٹی باڈیز کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے جسم میں جیسے وائرس آیا اور آ کے چلا گیا، تو اب لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں اینٹی باڈیز کو، جن کے پازیٹیو آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز بن گئی ہیں اس مرض کے خلاف، اس وائرس کے خلاف۔ تو کیا ہو رہا ہے وہ یعنی لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اینٹی باڈیز کم ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ تو ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ گوشت کا استعمال کریں۔ اللہ کے کا کرنا ہے کہ عید آ گئی، گوشت ملے گا ابھی وافر ہر گھروں میں، تو اس کا گوشت کا استعمال ہمارے اینٹی باڈیز کو اسٹرانگ کرے۔ یہ آپ اپنے میل میں اب 1-2 ہفتے لازمی استعمال کریں۔ میں بتاتا ہوں ساتھ اس کے کون سی چیزیں کھائیں گے تو جس سے نقصانات نہیں ہوں گے زیادہ گوشت کھانے، تو یہ ہمارے اینٹی باڈیز کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ وائرس سے بچنے کے لیے جن کو بھی نہیں ہوا یہ وائرس، وہ بھی اگر زیادہ استعمال کریں گے تو ہماری امیون سسٹم اسٹرانگ کرے گا۔ ہماری امیون سسٹم والی ویڈیو میں نے جو غذائیں بتائی تھی اس میں گوشت بھی تھا، تو ابھی تو خیر گوشت وافر ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ پہلا بتایا تھا میں نے آئرن والا، دوسرا پروٹین کا ہو گیا، تیسرا جو ہے وٹامن B12۔ یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، وٹامنز جو B12 ہے خاص طور پہ، یہ سب سے زیادہ گوشت میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت خاص مقدار میں کھائیں تو B12 کافی مقدار اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن A اور وٹامن B اور وٹامن D بنانے میں، وٹامن A اور B تو اس میں ہوتے ہیں، اور D بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ویسے وٹامن D جو ہے آپ دھوپ میں بیٹھیں، سکن یعنی کپڑے اتار کے دھوپ میں بیٹھیں، جہاں جہاں سن لگے گی، روشنی لگے گی، تو وٹامن D بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ گوشت بھی کھائیں تو اس سے بھی وٹامن بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اچھا یہ والے جو وٹامن ہیں A, B اور D، یہ ہماری آنکھوں کے لیے اور ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ بنائی کمزور ہو رہی ہے تو آپ گوشت کا استعمال کریں تو اس سے بنائی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، گوشت کا استعمال کریں تو اس سے بہتر ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہمارے اعصاب کو طاقت دیتے ہیں یہ وٹامن، اور پودوں اور سبزیوں میں بھی وٹامن B12 ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے جتنا یہ ہوتے ہیں۔ لیکن جن بندوں کو یورک ایسڈ ہے وہ والے لوگ اس کو ذرا کم استعمال کریے گا۔ یورک ایسڈ میں پھر یا تو آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ اس کا سہارا ساتھ لیں گے، پھر ساتھ گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ پھر گوشت کو کم استعمال کیجیے۔ ان سے ذرا خاص طور پہ بیف جو ہے وہ کم استعمال کیجیے گا یورک ایسڈ والے پیشنٹ جن کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے اور جن کا یورک ایسڈ زیادہ ہے۔ جوڑوں میں درد 2 طرح کے ہوتے ہیں، کسی کو یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور کسی کو ویسے ہی جوڑوں میں درد ہوتا ہے، یورک ایسڈ ان کا زیادہ نہیں ہے۔
اور جن کو یورک ایسڈ زیادہ نہیں ہوتا وہ کھا سکتے ہیں گوشت. اس کے علاوہ انیمیا میں بہت اچھا ہے. ابھی جو مجھے یاد ہے سنت نبوی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کھایا کرتے تھے, جس کو ابھی کلیجی بولتے ہیں, تو کلیجی کھایا کرتے تھے. اس سے اپنا شروع کرتے تھے, یعنی جو بھی بکرا یا دمبا فرائی کیا جاتا تھا تو اس سے وہ کھانے کا آغاز کرتے تھے. کلیجی ان کو بہت پسند ہے. اچھا, ابھی گھروں میں کلیجی بننا بند ہو گئی ہے, لوگ پکا نہیں رہے, بچوں کو نہیں پسند. حالانکہ اگر مہینے میں یا 2-3 مہینے میں ایک دفعہ اگر آپ کلیجی کھائیں تو بہت اچھا ہے. اور ابھی چانسز ہیں لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, تو جس کے گھر میں اگر کلیجی جاتی ہے اس کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اچھی چیز آئی ہے. اس کو الگ بنا سکتے ہیں آپ, گوشت پر بھی بنا سکتے ہیں. HB زیادہ, ہیموگلوبن زیادہ کرنے کے لیے بیسٹ ہے. انیمک پیشنٹ جو ہے, انیمیا جس کا ہے یعنی خون کی کمی ہے, اس کے لیے کلیجی اگر کھائیں گے تو خون ایک دم بڑھے گا, ان کا جسم میں خون بڑھے گا. اور جو وٹامن B12 ہے وہ بکرے کی نسبت گائے کے گوشت میں زیادہ ہے. اس کے بعد اگر ہم 2-3 پوائنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں گے گوشت کے فوائد کیا ہے, تو اس میں یہ جسم کو طاقت دیتا ہے. نمبر 1 تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, گوشت جسم کو طاقت دیتا ہے. تو جو لوگ افورڈ کرتے ہیں قربانی کے بعد بھی, گوشت کے بعد بھی, اب ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ, میں 1-2 دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ گھروں میں ڈیلی گوشت بننا شروع ہو گیا, وہ بھی کریں. اس طرح نہ کریں, یورک ایسڈ بڑھے گا, کڈنی کو زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو 1 یا 2 دفعہ یا حد 3 دفعہ کر لیں, اس سے زیادہ نہ کریں. اس میں بیف بھی استعمال کریں اور مٹن بھی استعمال کریں. ہمارے نوجوان چکن کو زیادہ پسند کرنے لگے ہیں, اور بیف ریڈ جو گوشت ہے اس کی طرف نہیں جا رہے, ریڈ میٹ. تو حالانکہ یہ غلط ہے. چکن میں افادیت تو ہے, لیکن جو ریڈ میٹ میں ہے وہ چکن میں نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. آپ آج کل وہ ارطغرل ڈرامہ آ رہا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں تیر لگ گیا اور تلوار لگ گئی, تو وہ گوشت ہی کھا رہے ہیں. اس میں انہوں نے دکھایا ہے وہ گوشت ہی ریپیئر کر رہا ہے. تو وہ یہ پرانی بات انہوں نے دکھائی ہے, ایکچولی تو پرانی سٹوری ہے. تو اس کو اگر ہم ابھی بھی اگر زخم ہوتے ہیں, ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے گوشت کا استعمال بہت ضروری ہے. TB والے پیشنٹ گوشت کا استعمال کریں, یخنی بنا کے استعمال کریں, بہت اچھا ہو جائے گا. اس سے ایک ہمارے جو حکیم لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بکرے کی جس چیز کو آپ استعمال کریں گے وہ چیز آپ کو زیادہ طاقت دے گی. یعنی اگر آپ نے بکرے کی ران استعمال کی ہے, دستی استعمال کی ہے, تو آپ کی بازو اسٹرانگ ہوگی. اگر پچھلے پاؤں کا گوشت پچھلی ران استعمال کی ہے تو آپ کی ٹانگیں مضبوط. اگر آپ بکری کا برین کھائیں گے تو آپ کا برین مضبوط ہوگا. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. تو میری سچ اس میں سچ اتنی نہیں ہے. آپ گوشت کھائیں جو بھی آپ کو حلال طریقے سے مل رہا ہے, اور بہترین اس سے ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ اس کے نقصانات اگر میں تھوڑے سے بتا دوں تو اس کے نقصانات بس اوور ایٹنگ ہی ہے. اگر آپ ہر چیز کی زیادتی کریں گے تو پھر تو پرابلم ہوگی. زیادتی نہ کریں, اس کو زیادہ استعمال نہ کریں. آپ پودینے کی چٹنی لازمی استعمال کریں گوشت کے ساتھ, وہ اس کو ڈائجسٹ ہونے میں مدد کرے گا, ہضم ہونے میں مدد کرے گا. اس کے ساتھ لیمن کا استعمال کریں. لیمن بہت جلدی گوشت کو ہضم کرتا ہے. یورک ایسڈ والے مریض قطعاً اس کو استعمال نہ کریں. کڈنی پیشنٹس جو ہیں کم سے کم اس کو استعمال کریں. ہیپاٹائٹس جن کو ہو چکا ہے وہ کیمے کی صورت میں استعمال کر لیں تاکہ ان کو کانسٹیپیشن نہ ہو جائے. اور دوسرا, اس دفعہ کوشش کریں کہ گوشت آپ کچی ہانڈی میں بنا کے دیکھیں. کچی ہانڈی میں یعنی مٹی کی ہانڈی میں گوشت پکتا ہے, اور کوکر میں بنائیں گے تو گوشت گلتا ہے. تو اس سے زیادہ دیر لگے گی ہماری بہنوں کو کہ اس سے زیادہ دیر پکانا پڑے گا, لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بہت مزیدار ہوگا اور اس کی افادیت اپنی جگہ قائم رہے گی, تو آپ کے جسم کو زیادہ افیکٹ کرے.
اس کے ساتھ اگر ہاضمے کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک دوائیں کون سی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو نکس و میکا اگر گھر میں ہے تو اس کو گھر میں رکھیں لازمی. ایک پلساٹیلا جو ہے وہ گھر میں رکھیں. اگر آپ نے فرائی گوشت یا اس طرح کا زیادہ چکنائی والا کھا لیا تو پلس یوز کر لیں 30 میں. اور اگر آپ کے برننگ ہوگی یا زیادہ کھانے سے خشک گوشت آپ نے بنا کے جس طرح بنا ہوا لوگوں نے زیادہ بنا وہ کھا لیا ہے تو پھر آپ نکس و میکا کی رات کو 5-6 قطرے 30 میں پی لیں تو اس سے بہت اعلیٰ یہ ہو جائے گا. آخر میں بس یہی کہوں گا کہ کھائیں ضرور گوشت, چکن سے بہتر ہے لیکن کم مقدار میں, بھوک رکھ کے کھائیں. اس کلیے کو یاد رکھیں, بھوک رکھ کے کھائیں. کلیجی کا استعمال ضرور کریں, ضائع نہ کریں اس کو ویسے. اور پائے کا استعمال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہفتے بعد قربانی کے پائے استعمال کیا کرتے تھے, استعمال کھاتے تھے. تو وہ آپ ہفتے بعد اس کو پائے بنائیں, خود اس کو صفائی کر کے بنا کے وہ پائے بھی استعمال کریں. اچھا, اگلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہوتا ہے تو اگلے جو بکرا ہے اس کے اگلے حصے میں زیادہ وزن ہوتا ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس کے بعد, تو اس کا گوشت زیادہ افادیت رکھتا ہے اپنے نسبت پچھلے حصے. تو وہ والا گوشت گھر میں, یہ نہیں کہ اب آپ پچھلے والا حصہ تقسیم کرنا شروع کر دیں, سارا گوشت کھائیں. اس کے فائدے ہی فائدے ہیں, نقصانات کم ہیں سوائے چند امراض ہیں جس میں ڈائبیٹک پیشنٹ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اگر وزن کم کرنا ہے تو اکیلا گوشت کھائیں, اس میں روٹی استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے. اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو گوشت کے ساتھ روٹی کا استعمال یا نان کا استعمال کریں تو زیادہ ہونا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, انشاءاللہ نئی ویڈیو بھی آتی رہے گی. ڈاکٹر ندیم میرا نام, اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.